ایک یہودی عورت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ معزز دوستو، خیبر کی فتح کے بعد کا زمانہ تھا۔ قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور وہ لوگ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اب خاموش ہو گئے تھے، لیکن شکست کے بعد بھی بعض دلوں میں دشمنی باقی تھی۔ اسی ماحول میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جسے تاریخ میں زینب بنت الحارث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر کے کچھ افراد جنگ میں مارے گئے تھے، اسی وجہ سے اس کے دل میں غم اور غصہ دونوں موجود تھے۔ وہ بار بار یہی سوچتی تھی کہ مسلمانوں نے ہمارے قلعے لے لیے اور ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کے دل میں ایک خطرناک خیال پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ انہیں بچا لے گا، اور اگر نہیں ہیں تو ہم ان سے نجات پا لیں گے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ایک خطرناک منصوبے میں بدل گئی۔ اس نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کرے گی۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں سے بازو کا حصہ بہت پسند ہے۔ اس نے اسی حصے کو اپنے منصوبے کا مرکز بنایا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اسے اچھی طرح پکایا اور پھر اس میں زہر ملا دیا۔ خاص طور پر بازو کے گوشت میں زیادہ زہر رکھا تاکہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ دوستو، بظاہر یہ ایک عام سا تحفہ تھا، مگر اس کے اندر ایک خطرناک سازش چھپی ہوئی تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ اسے بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ اس وقت خیبر کی فضا پرسکون تھی اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سادہ سے کھانے کے پیچھے ایک خطرناک منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری قبول کر لی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ انہی میں حضرت بشر بن البرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بکری کے بازو کا ایک لقمہ لیا۔ ابھی وہ لقمہ مکمل طور پر بھی کھایا نہیں گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر ہلکی سی تبدیلی آئی۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی بات ہو رہی ہے۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب حیران رہ گئے اور فوراً کھانا روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لقمہ اپنے منہ سے نکال دیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی مزید نہ کھائے، مگر حضرت بشر بن البرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے لقمہ کھا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان پر زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگے، ان کا چہرہ بدلنے لگا اور تکلیف بڑھنے لگی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے تک یہ ایک عام کھانے کی محفل تھی اور اب معاملہ زندگی اور موت تک پہنچ گیا تھا۔ اسی دوران اس عورت کو بلایا گیا جس نے بکری پیش کی تھی۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصے میں سوال کیا اور نہ سخت لہجے میں بات کی، بلکہ نہایت پرسکون انداز میں پوچھا کہ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ اس عورت نے صاف الفاظ میں اعتراف کر لیا کہ ہاں، میں نے اس میں زہر ملایا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سوچا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ یہ جواب سن کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور وقار کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے، حالانکہ آپ کی جان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ادھر حضرت بشر بن البرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر بہت تیز تھا اور کچھ ہی وقت بعد وہ اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اس واقعے کو اور بھی دردناک بنا دیا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں غصہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس عورت کو فوراً سزا دی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح انصاف اور حکمت کو مقدم رکھا اور اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لینے کو پسند نہیں فرمایا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر کچھ عرصے تک محسوس ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خیبر کے اس کھانے کا اثر اب بھی محسوس ہوتا ہے۔
उस वाक़े से ये हकीकत भी सामने आती है कि अंबिया भी इंसान होते हैं, इन्हें तकलीफ भी पहुंचती है और वो भी आजमाइशों से गुजरते हैं, मगर अल्लाह अपने नबी की हिफाजत फरमाता है और दुश्मन की साजिशें आखिरकार नाकाम हो जाती हैं। इस वाक़े में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची क़यादत गुस्से और जज्बात से नहीं बल्कि सब्र और इंसाफ से चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पूरी कौम को इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि एक फर्द के जुर्म को उसी फर्द तक महदूद रखा। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक और अदल की रोशन मिसाल है, जो आज भी पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है।